بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے روکا نہیں گیا تو مستقبل میں صحت مند قیادت اور دانشوروں سے امریکہ خالی ہو جائے گا۔ آرتھر فنلی سان فرانسسکو میں یہ زہر پھیلا رہا ہے۔ الزبتھ اور جوزفین اس کی کارکن ساتھی ہیں۔ ابتدا میں الزبتھ خود بھی اسمگلنگ کرتی رہی ہے۔ وہ اس سلسلے میں کئی بار انڈیا، پاکستان، ایران اور افغانستان جا چکی ہے۔ اس پر کبھی کسی کو شک بھی نہ ہو سکا کہ وہ کس لیے بار بار ان ممالک کے چکر لگاتی ہے۔ وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مشاہدات کی غرض سے وہاں جاتی تھی۔ اس کا حسن معصوم اس کی بہترین ڈال بنا رہا۔ وہ اتنی کم سن، معصوم اور بولی بالی نظر آتی ہے کہ کوئی اس کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوگی۔ اداکارہ وہ اس درجے کی ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کبھی اسے دشواری نہیں ہوئی۔ ایک بار ایران کے راستے میں وہ افغانستان جا رہی تھی، تب ہمارے ایک آدمی کو اس پر شبہ ہو گیا۔ وہ اس سے قبل ایک بار اسے انڈیا سے افغانستان جاتے دیکھ چکا تھا، چنانچہ وہ وہیں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے یہی غلطی ہوئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے لگا رہتا تو اسے اسمگلنگ کے سامان سمیت آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ واپس آئے گی تو اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا، مگر اس نے واپسی کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس کی رپورٹ پر یہاں پولیس نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس کے نتیجے میں اسے باہر بھیجنا بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آلیور اور جوزفین آرتھر کی دوا ساز کمپنی کے نمونے لے کر جانے لگے۔ وہ بھی نظر میں آ گئے تو انہوں نے اب تمہیں تاکا ہے۔ غالباً اب انہوں نے اسی علاقے سے کیریئر تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں جہاں سے وہ منشیات لے کر آتے ہیں۔ تم ان کا پہلا شکار ہو، مگر تم بھی کم نہیں ہو استاد۔ تم نے پہلے ہی تجربے میں ان پر وقت ڈال دیا ہے۔ میں نے کہا اب میں ایسا بھی مٹی کا مادو نہیں ہوں کہ کوئی میری مرضی کے خلاف مجھے کیریئر بنا ڈالے اور میں اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکوں کہ اے بھائی تیرا حدود اربا کیا ہے، کیا سمجھ گئے تو نے مجھے اپنا توشے دان بنا ڈالا ہے۔ مگر یار یہ یہودی بھی ہیں، بڑی کتش ہے۔ کہاں کہاں ہاتھ پاؤں پھیلا رکھے ہیں انہوں نے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا دندے دریافت کر رکھے ہیں، کیسے کیسے خوفناک منصوبے ڈالے پھرتے ہیں یہ اپنی جیبوں میں۔ اور حیرت یہ ہے کہ تم لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پیروں کی مالش ہی کرتے رہتے ہو۔ اب اپنے اوپر وقت پڑا ہے تو ان کے عیب نظر آئے ہیں تمہیں۔ یہی تو ہماری مجبوری ہے۔ انہوں نے ہمیں بھی بری طرح اپنے شکنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ وہ بولا ان کے کام کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑتے ہیں کہیں۔ اب دیکھو تمہیں انہوں نے وہیں پاکستان میں کہیں تاکا ہوگا، پھر یہ تمہیں یہاں لائے اور اس طرح لائے کہ تمہیں کیریئر بھی بنا ڈالا، پھر الزبتھ کے ذریعے تمہاری کوچیں کاٹنے کا بھی انتظام کر ڈالا۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم اپنے وطن میں کوئی نیک نام آدمی نہیں ہو۔ انہوں نے وہاں تمہارے متعلق سنا ہوگا، پھر تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ کیا ہوگا کہ تم ان کے کس قدر کام آ سکتے ہو۔ کچھ بہت ہی سنگین قسم کے جرائم درج ہوں گے وہاں تمہارے حساب میں، ایسے سنگین جرائم جن کے سرزد ہونے کے بعد آدمی کو کسی محفوظ ترین پناہ گاہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تمہیں بھی کوئی ایسی ہی جائے پناہ درکار ہوگی، تبھی وہ تمہیں یہاں لے آئے۔ انہوں نے کوئی بہت ہی محفوظ مامون پناہ گاہ فراہم کر دینے کا وعدہ کر کے ہی تمہیں کیریئر بننے پر راضی کیا ہوگا، اور یہ جو ڈرافٹ تم ساتھ لیے پھر رہے ہو یہ اسی خدمت کے صلے میں تمہارے پاس پہنچا ہوگا۔ بس زیادہ اندازے نہ لگا میرے یار، اب تجھ سے غلطیاں سرزد ہونے لگی ہیں۔ ویسے استاد آج تو نے جس طرح پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے، کھڑے رہنے کی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ تو نے میرے لیے یہ اتنے بہت سارے اعداد و شمار اور یہ ڈھیروں معلومات کس خانے سے نکالی ہیں تو نے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ
آہستہ سے مسکرایا، یہ مذاق میں اڑا دینے والی باتیں نہیں ہیں دوست، یہ ایک بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے جس سے آج امریکی قوم دو چار ہے۔ نہیں نہیں میرے یار گریگری، تو نے یہ کیسے جان لیا کہ میں مذاق اڑا دینا چاہتا ہوں؟ اسے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تجھے ایسے سنجیدہ اور خوفناک مسئلے میں مذاق کی گنجائش ہی کہاں نکلتی ہے؟ میری تو عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ میں نے کسی پولیس کے آدمی کو پہلی بار ایسی دقیق گفتگو کرتے سنا ہے اور سوچ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں، کیا پولیس کے محکمے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی تک جا کر دیکھتے اور اتنے اہم موضوعات پر مغز کھپاتے ہیں؟ میں نے کہا، تمہارے خیال میں پولیس کا محکمہ کوئی ایسی مخلوق چلاتی ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہے؟ کم از کم ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید امریکہ میں سبھی پولیس والے تم جیسے ہوں، مگر میرے لیے تو یہ ایک بالکل ہی نیا، بالکل انوکھا تجربہ ہے۔ میں نے اسے بتایا، کیسی باتیں کرتے ہو غیاث احمد؟ پولیس اگر اہم قومی معاملات سے بے خبر ہو جائے اور ملکی امور کی جانب سے آنکھیں پھیر لے تو اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں اور تخریب کاریوں سے کس طرح نپٹے گی؟ یہ تو ہمارا فرض اولین ہے، ہمارے محکمے کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے ملک میں رونما ہونے والے چھوٹے بڑے واقعات سے بے خبر رہ کر ایک قومی فریضے سے غفلت برتنے کا جرم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اگر حالات پر گہری نظر نہیں رکھیں گے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چل سکے گا کہ ہمارے ملی مفادات پر کہاں سے ضرب لگائی جا رہی ہے؟ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ شاوا بھائی، گالی مکا دیتی تو نے تو۔ میں نے کہا، دنیا تو یہی جانتی ہے یہودی تمہارے بہترین دوست ہیں اور تمہاری حکومت اسی دوستی کا وقتاً فوقتاً ثبوت بھی فراہم کرتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود تمہارا محکمہ ان کے اعمالوں پر بھی نظر رکھتا ہے، ان کا بھی محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ ایسی سخت دیکھ ریکھ تو بیشتر ممالک میں دشمنوں کی بھی نہیں کی جاتی۔ انہیں اسی وقت دیکھا جاتا ہے جب وہ کچھ کر گزرتے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ بہرحال یہ موقع اس بحث میں الجھنے کا نہیں ہے غیاث احمد، میں نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا ہے جس کا جاننا اب تمہارے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اب تم یہ بتاؤ، وہ جو تمہارے بظاہر بے حد ہمدرد دوست ہیں جنہوں نے تم سے بے شمار وعدے کیے ہیں اور $1,00,000 کی خطیر رقم تمہاری جولی میں ڈال کر اپنی دوستی کا اعتبار قائم کیا ہے، ان کی اصلیت جاننے کے بعد بھی ان کے خلاف زبان نہیں کھولو گے؟ گریگری میرے یار، مجھ پر یقین کرو، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا ہے اور جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اگر یہ سب درست ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے بروقت چکنا کر دیا۔ میں نے کہا، شکر گزاری کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر غیاث احمد، یہ میری ذمہ داری تھی تمہیں اس سے آگاہ کر دینا کہ تم کن لوگوں سے دوستی کے رشتے استوار کر رہے ہو اور انجانے میں کس راہ پر نکل آئے ہو۔ میرا فرض تھا، لیکن شاید تمہیں میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں نے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کوئی داستان گھڑ لی ہے۔ اوہ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر تم مجھے کچھ بتانے سے ہچکچا کیوں رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ او بھائی گریگری، تو میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتا یار؟ مانتا کیوں نہیں کہ مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں معلوم ہے جو میں تجھے بتا چکا ہوں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ چند ثانیے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اچھا اپنے بارے میں ہی سچ بول دو۔ تھا وہ بڑا ہی سیانا، کیسا سیاپا دکھا رہا تھا مجھ سے میری اصلیت اگلوا کے اپنے طور پر اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا اس تفتیش کے دوران اسے وہ باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی جو میں نہیں بتا رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے اس سے دمن اور عالیہ کے ناموں کے سوا کچھ نہیں چھپایا تھا، ان کی طرف تو میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے مجرم تھے، ان دونوں سے تو مجھے اپنے گم شدہ برسوں کا بہت سا حساب کتاب کرنا تھا۔ انہیں میں کیسے اس کے حوالے کر دیتا؟ اپنے بارے میں اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دینے کا میں خود ہی فیصلہ کیے بیٹھا تھا۔ خیال میرا یہی تھا اگر میں نے صاف گوئی سے کام لے کر اس کی ہمدردی حاصل کر لی تو وہ ضرور
میری واپسی کا کوئی راستہ نکال لے گا، ورنہ وہ مجھے پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ لو میاں سنبھالو اپنے اشتہاری مجرم کو، تم تو اسے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، دیکھو ہم نے اسے کس طرح باندھ کے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا گریگری یار تو میرے بارے میں جان کے کیا کرے گا، میں بڑا تیرا بخت شخص ہوں، میرا اصل نام غلام جیلانی ہے، میری نیک نامی کا اندازہ یوں کر لے کہ میرے وطن عزیز میں میرے سر کی قیمت 50,000 روپے مقرر ہے، تیرا یہ اندازہ غلط ہے کہ جو لوگ میری یہاں موجودگی کا سبب بنے ہیں انہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ بھی کیا ہے۔ میں نے اپنی پوری داستان حیات منو ان بیان کر ڈالی، پھر کہا حیرت مجھے یہ ہے کہ تم آرتھر وغیرہ کے بارے میں اتنی ساری معلومات رکھتے ہوئے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہو، ابھی تک انہیں آزاد چھوڑ رکھا ہے، اس میں ہماری کچھ مصلحت ہے، ہم انہیں اس وقت تک چھیڑنا نہیں چاہتے جب تک ان کے ایک ایک کرندے ایک ایک ٹھکانے کا ہمیں علم نہیں ہو جاتا۔ تمہیں انہوں نے جس کلینک میں رکھا تھا وہ بھی ہماری نظر میں ہے، اس کا مالک تمہارے ہی وطن کا ایک شخص ڈاکٹر دمن ہے اور وہاں کا زیادہ تر سٹاف بھی پاکستانی ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس ڈاکٹر دمن کو؟ ایسی کوئی خاص واقفیت تو نہیں ہے میری اس سے، البتہ جانتا ضرور ہوں، کلینک میں قیام کے دوران ہی 2-1 بار ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے جواب دیا لیکن اس نے تو تمہاری ضمانت بھی لینے کی کوشش کی تھی، 2 وکیلوں کا انتظام کیا تھا، اس نے تمہارے لیے وہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا تھا تم پر، اس نے دریافت کیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ویسے میں نے ہی پیٹر ہاگ سے کہا تھا وہ ڈاکٹر دمن کو اطلاع کر دے، شاید وہ میری ضمانت لے لے۔ پیٹر ہاگ نے مجھ سے یہی کہا تھا، اگر کوئی تمہاری ضمانت لے لے تو میں تمہیں حوالات سے نکال دوں گا۔ میرا تو خیال ہے وہ کوئی بڑا ہی انسان دوست قسم کا آدمی ہے وہ ڈاکٹر دمن، ورنہ کسے پڑی ہے 2 دن کی شناسائی پر ضمانتیں لیتا پھرے۔ میں ڈاکٹر دمن کی طرف سے اس کے شبہات مٹا دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی کوئی طفل مکتب قسم کا بندہ تو نہیں تھا، نہ جانے کن کن مراحل سے گزرتا رہتا تھا، باندھ باندھ کے آدمیوں سے واسطہ رہتا تھا اس کا، میری باتیں اس پر اثر انداز کہاں ہو سکتی تھی۔ اس نے موضوع ہی تبدیل کر دیا تھا، بولا ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے غلام جیلانی، ہم چاہتے ہیں تم ہمارا ساتھ دو، میں نے تم سے کہہ تو دیا ہے کہ میں عدالت میں گواہی دینے کو تیار ہوں، لیکن تم بھی میری وطن واپسی کا وعدہ یاد رکھنا، میں جلد سے جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، وہ بولا مگر اب شاید تمہیں عدالت میں پیش کرنے کی نوبت نہ آئے، اگر تم ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو ہم 2-1 روز میں ہی تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ 2-1 روز میں چونک کر سیدھا ہو گیا، کیا وہ مقدمہ ختم ہو جائے گا؟ مقدمہ تو ختم نہیں ہوگا، کریں گے ہم یہ کہ تمہارے جانے کے بعد عدالت کو بتائیں گے کہ ملزمان کے ساتھیوں نے تمہیں اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے، پھر ہم تمہیں برآمد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیں گے، اس طرح مقدمہ طول پکڑ جائے گا۔ اس عرصے میں تمہارے ذریعے ہم ایسے لوگوں کو بھی پکڑ لیں گے جو اب تک ہماری نظروں میں نہیں آ سکے ہیں۔ تم وطن واپس جا کر ہر ایک کو یہی بتانا کہ ہمیں ڈاج دے کر نکل آئے ہو۔ اچھا، میں نے سوچتے ہوئے دریافت کیا، اور وطن واپس جا کر میں تمہارے کس کام آؤں گا یہ ہم تمہیں طیارے میں سوار کراتے وقت بتا دیں گے، اس نے جواب دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ایسا کون سا کام تھا جو وہ مجھ سے میرے ہی ملک میں لینا چاہتا تھا۔ امریکی CIA کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، مجھے گمان ہوا کہیں یہ لوگ مجھے اپنا اعلی کار بنا کر میرے وطن کو کسی مشکل سے دوچار کرنا تو نہیں چاہتے، کہیں یہ میرے دیش کی سرزمین پر میرے ذریعے سازشوں کی کاشت تو نہیں کرنا چاہتے، میرے ہاتھوں میں اپنے کسی خوفناک منصوبے کی باغ ڈور تو تھمانا نہیں چاہتے۔ یہودی تو ہمارے کھلے دشمن تھے ہی، مگر یہ امریکن بھی کچھ زیادہ نیک نام تو نہیں تھے کہ میں آنکھ بند کر کے ان سے کوئی وعدہ کر لیتا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اب کون سا کام لینا چاہتے ہو میاں صاحب؟ مجھ سے تم جس کے عوض میرے سارے گناہ معاف کیے دے رہے ہو، اس کی فکر مت کرو، ہم
تم سے تمہارے ملک کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں لیں گے۔ ہم جو کام تمہارے سپرد کریں گے اس سے تو تمہارے ملک کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ اس نے مجھے سمجھایا، ہاں اگر ایسا ہے تو میں تم سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میرا جواب سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آیا اور نہایت گرم جوشی سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے بولا، اوہ تھینکس مائی ڈیئر فرینڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم فکر مت کرو، اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھا تو تم دیکھو گے ہم تمہارے کس طرح کام آتے ہیں۔ بڑے وسائل ہمیں دے رکھے ہیں خدا نے، تمہاری ساری الجھی گتھیاں سلجھا دیں گے ہم۔ لگتا کچھ ایسا تھا جیسے میں نے اسے کوئی بہت بڑی خوشی دے دی ہو۔ مسرت سے اس کی باتیں کھلی جا رہی تھیں۔ اپنے اس بے پناہ انسبات کو سمیٹتے ہوئے اس نے کہا، اچھا مائی ڈیئر، اب میں چلوں گا۔ اب پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان تینوں گدھوں سے بھی نمٹنا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کروں گا میں ان سے کہ وہ کون ہے جسے ان کی زندگی سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، کس نے انہیں تمہاری طرف دھکیل کر ان کی جان لینا چاہی تھی۔ شاید وہ کچھ اگل ہی دیں۔ میں نے اسے رخصت کرنے کے لیے باہر تک آیا تھا۔ اس کے عملے کے تمام افراد ان تینوں جالوں کو اپنی وین میں ڈال کے لے جا چکے تھے۔ صرف ہمفرے ان کے استعمال میں رہنے والی پولیس کار کے دروازے سے ٹکا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ گریگری نے باہر آ کر دھیمی آواز میں کہا، ایک بات کا خیال رکھنا، تمہارے کسی بھی عمل سے الزبتھ یا آرتھر پر یہ ظاہر نہ ہو کہ تم ان کی حقیقت سے آگاہی حاصل کر چکے ہو۔ ان سے بالکل اسی طرح ملتے رہو جیسے اب تک ملتے رہے ہو۔ میں اپنے 4 آدمی یہاں بھیج دوں گا جو آئندہ کسی اچانک حملے کی صورت میں تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں، اب تم مزید اپنے کسی آدمی کو ضائع مت کرو۔ مجھے ان لوگوں سے نمٹنا خوب آتا ہے۔ میں نے اس سے رخصتی مسافہ کرتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور خدا حافظ کہہ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیرونی دروازہ بند کر دیا اور واپس آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ وہ میرے اندر آگ لگا گیا تھا۔ اپنا سارا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے۔ اس نے پل پل چونکاتا رہا تھا۔ وہ مجھے کیسے حسین سپنے دیکھے تھے۔ میں نے اس یہودن بچی کو اپنے سامنے بٹھا کر کیا منصوبے بنائے تھے، کیسی چاہت سے دل کے آئینہ خانے میں اتارا تھا۔ اس اسرائیل زادی کو کیا سمجھتا رہا تھا میں اسے، اور کیا نکلی تھی وہ صورت سے تو وہ بالکل ایک بولی بالی معصوم اور مسکین بچی معلوم ہوتی تھی۔ ایسی معصوم کہ جس نے ابھی پوری طرح آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کا ماحول بھی نہ دیکھا ہو اور گون لومڑیوں جیسے بھر رکھے تھے اس نے اپنے اندر۔ اب اس کی نستعلیق اردو اور فارسی دانی کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے خصوصی طور پر ان علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں سکھائی گئی تھیں جن علاقوں میں اسے کام کرنا تھا۔ اس کے سرپرستوں نے اسے ہر فن میں طاق کر کے اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس کر کے ہی اتارا ہوگا میدان میں۔ اب مجھ پر اس کا یوں ایک دم میرے گرد پھیل کر میرا احاطہ کر لینے اور عشق پیچاں کی طرح چھاتے چلے جانے کا مقصد بھی منکشف ہو گیا تھا۔ میں بالکل الو ہی بن گیا اس کے سامنے، بس اس کے جمال کی رعنائیاں ہی دیکھتا رہا تھا۔ یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ آخر مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو وہ یوں والائے شیدا ہوئی جا رہی ہے۔ آنکھوں پر اس نے میری نازو انداز کے ایسے پردے ڈال دیے تھے کہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ مجھے اس کے سوا ہوش اس نے میرے ایسے گم کیے تھے کہ میں اس کے کسی فعل کو قابل گرفت سمجھتا ہی نہیں تھا، ورنہ مجھے یہ تو سوچنا ہی چاہیے تھا وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرے کی پروردہ امریکی لڑکی شادی کے معاملے میں اپنے باپ سے رجوع کرنے کا مشورہ کیوں دے رہی تھی مجھے، اور وہ اس کا بناسپتی باپ وہ ابلیس زادہ آرتھر فینلی۔ پتہ نہیں اس کا یہ نام بھی اس کے رشتے کی طرح نقلی ہی تھا یا اصلی۔
تھی۔ الزبتھ سے شادی کی اجازت دینے کے لیے مجھ سے اپنی شرائط تسلیم کروا رہا تھا، کہتا تھا اس کے لیے ایسے کام کرتا رہوں، کیریئر بنا رہوں۔ اس دمن کے بچے کا پاکستان واپس پہنچ کر کسی ضمیر فروش کشمیر خان سے ملوں اور ان کے لیے افیون کا وہ صفوف فراہم کرتا رہوں جس سے حاصل ہونے والی ڈیروں ڈالرز اسرائیل کو مسلح کرنے پر صرف کیے جاتے رہیں، اور میں ایسا الو کا فرزند ہوں کہ محض ایک دوشیزہ جمال کی نگاہ التفات کی خاطر اپنے وطن، اپنے پاکستان، اس شجرے سایہ دار کی جڑیں کاٹنے پر آمادہ ہو گیا تھا جس کے سائے میں 8 کروڑ میرے بھائی، میرے ہم وطن آزادی کا سکون لے رہے تھے۔ تف ہے مجھ پر، کیسا رذیل کام کرنے جا رہا تھا میں نادانستگی میں، اور اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مردار خور گد دمن اور اس کی پالتو کتیا عالیہ دونوں نے یہودیوں کی غلامی قبول کر لی تھی۔ اس ننگے انسانیت نے انسانی گردے فروخت کرتے کرتے اپنا قومی تشخص، اپنی آزادی بھی بیچ ڈالی تھی۔ دولت کی ہوس نے اسے بالکل ہی تحت الثرا میں اتار دیا تھا، حد ہی مکا دی تھی رذالت کی ان کمینوں نے تو۔ اور یہ باتیں ایسی تھیں کہ اب تو ان کے میرے ہاتھوں زندہ درگور ہونے سے بچنے کے سارے امکانات بالکل ہی ختم ہو گئے تھے، اور ان دونوں بنی یہودا کے عیاروں کے تو میں نے ایسی چھتر ڈالنی تھی کہ یاد رکھیں زندگی بھر، حشر نشر نہ کر دیا میں نے۔ ان کا تو غلام جیلانی نام نہیں میرا،